عبد المطلب کی کفالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ انتقال کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی شفقت بھری گود میں لے لیا اور اپنی سلبی اولاد سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ کمال تقریب کا برتاؤ کرتے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب چاہے سو رہے ہوتے یا وہ تخلیہ میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بے تکلف ان کے پاس چلے جاتے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے، جبکہ ان کی اولاد اپنے والد کی ہیبت کی وجہ سے یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ اور عبد المطلب جب کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب تک آپ نہ آتے کھانا تناول نہ کرتے۔ جب آپ آ جاتے تب کھانا کھاتے اور کھلاتے۔ کبھی کبھی تو فرتے محبت سے اٹھا کر اپنی شفقت گود میں بٹھا لیتے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک خاص مسند بچھائی جاتی تھی۔ عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے اس پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت خوب تنومند لڑکے تھے، آ کر بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتے اور کہتے، اپنے باپ کے بچھونے سے ہٹ کر بیٹھو۔ مگر عبد المطلب اور آپ کی غیر معمولی جاذبیت و کشش کو دیکھ کر کہتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے سے حکومت و مملکت کی بو آتی ہے۔ یا یہ کہتے کہ وہ اپنے جی میں حکومت کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو یوں ہی بیٹھے رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی نرالی ہے۔ اور ساتھ ہی فرتے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں کامیاب و کامران لوٹنا۔ قندیر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ میں نے وہاں ایک شخص کو بیت اللہ کے طواف کے دوران یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اے میرے پروردگار، میرے سوا محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر ایک احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا، یہ عبد المطلب ہیں، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اس اونٹ کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے پوتے محمد بن عبداللہ کو بھیجا ہے، کیونکہ جب عبد المطلب نے انہیں کسی کام سے روانہ کیا ہے، اس میں وہ کامیاب و کامران ہی لوٹا ہے، مگر وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی مہار پکڑے واپس آتے نظر آ گئے۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب میں تمہیں کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ قبیلہ بنی مدلج جو قیافہ شناسی میں مشہور تھا، قبیلہ بنی مدلج جو قیافہ شناسی میں مشہور تھا کہ چند لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی خاص حفاظت کرنا، کیونکہ ہم نے کوئی نشان قدم ایسا نہیں دیکھا جو مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم سے اس قدر مشابہت رکھتا ہو جیسی اس بچے کی نشان کا قدم ہے۔ اس موقع پر ابو طالب موجود تھے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنو اور اس کی حفاظت کرو۔ اسی وجہ سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ بات صرف اس قیافہ شناس ہی کی نہیں تھی، آپ کے چچا، پھوپھیاں، دوست احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو دیکھ کر یہی کہتے تھے، وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ بنی لاب میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ آیا۔ یہ شخص علم قیافہ میں ماہر تھا۔ وہ جب کبھی آتا، قریش کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس شخص کے پاس آتے تاکہ اس سے اپنے بچوں کے آئندہ کے حالات معلوم کریں۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس آئے
اس قیافہ شناس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا مگر پھر کسی اور طرف مشغول ہو گیا۔ جب وہ ادھر سے فارغ ہوا تو اس نے کہا اس لڑکے کو لاؤ جسے ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے دیکھا تھا، اس کو مجھ سے جلد ملاؤ۔ وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے اور ضرور اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بڑی بےتابی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا۔ بہرحال آپ کے دادا کی یہ محبت و شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک میسر نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کفالت کے بعد جبکہ واقعہ الفیل کو 8 یا 9 سال گزر چکے تھے، مختلف اقوال کے مطابق عبد المطلب 82، 85، 110، 120 کی عمر میں 578 عیسوی کو انتقال کر گئے اور حجوں میں اپنے دادا قصا کی قبر کے قریب مدفون ہوئے۔ ان کی موت نے بنو ہاشم کا جو رتبہ امتیاز تھا دفتن گھٹا دیا اور دنوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا اور امیہ کا نامور فرزند حرب عبد المطلب کی مسند پر جا بیٹھا۔ صرف سقایا کا عہدہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا۔ ایمن کہتی ہیں جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے تابوت کے پیچھے پیچھے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ایک روایت میں ہے اس وقت آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کی تھی۔